بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں فلاح بشر آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں آپ کی خدمت میں غلام صابر جلالی عرض کر رہا ہوں۔ ماضی قریب میں حضور کنز العلماء پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ و حافظہ اللہ تعالی آپ کا کراچی کا دورہ ہوا اور وہاں پہ مختلف مقامات پہ حضور کنز العلماء نے بیانات فرمائے۔ تو ایک بیان کے درمیان مجمع عام میں سے کسی نے اٹھ کر حضور کنز العلماء کا نعرہ لگایا، حق کا داعی حق کا واصف اشرف آصف اشرف آصف۔ تو حضور کنز العلماء نے فوری طور پہ اپنا نعرہ رکوا کر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے کا کہا، لیکن کچھ شر پسند عناصر جو کہ کافی دیر سے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، ان میں سے خادم حسین خورشید صاحب کہ جنہوں نے ایک بھرے مجمع میں مفتی قاسم صاحب کی موجودگی میں حضور کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ و حافظہ اللہ تعالی ان پر مغلظات اور انتہائی نازیبا گفتگو کی، اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے لگی، جس کے بعد ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں اور جو ان کے اراکین ہیں، ان کا سوشل میڈیا پہ ایک بدتمیزی کا پورے کا پورا جو ہے وہ واویلا شروع ہو گیا۔ یہاں پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے خادم حسین خورشید صاحب کی اس ویڈیو کا، تو ان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے تصدیق کیے بغیر ہی یہ ساری کی ساری مغلظات جو ہیں وہ بکیں۔ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، چہ جائے کہ وہ ایک عالم دین ہو اور چہ جائے کہ وہ محراب و منبر کا اپنے آپ کو وارث کہتا ہو، اور چہ جائے کہ ایک عالم ربانی اور ایسے عالم دین کہ جن کی اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے جو خدمات ہیں اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں ان کے حق میں، اور پھر حضور کنز العلماء پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ و حافظہ اللہ تعالی یہ تو ان کے محسن بھی ہیں، باوجود اس کے معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ مغلظات کیوں اپنے منہ سے نکالی، لیکن یہاں پہ اس بات کو بیان کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ خادم حسین خورشید صاحب کے اس بیان کے بعد جو بدتمیزی کا ایک پورے کا پورا ماحول شروع ہوا، تو یہ سارے کا سارا جو آغاز ہے وہ تو خادم حسین خورشید صاحب نے کیا، اور ابھی تک کافی دن گزرنے کے باوجود ان کی کسی قسم کی کوئی وضاحت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ حالانکہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھواتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ الازہری لکھواتے ہیں۔ تو مرکز صراط مستقیم کے ایک فاضل ہیں مفتی محمد عرفان جلالی صاحب، ان کی ایک پوسٹ میں نے دیکھی کہ جس میں وہ خادم خورشید صاحب سے چند سوالات کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ کہاں سے کی، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ کیا ہے، اس کا موضوع کیا تھا، اور وہ مقالہ اس وقت کہاں پہ موجود ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ جو بندہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہلواتا ہو، اور جو بندہ اپنے آپ کو مفتی بھی کہلواتا ہو، اور جو بندہ اپنے آپ کو جامعۃ الازہر کا طالب علم اور فارغ التحصیل بھی کہلواتا ہو اور اپنے نام کے ساتھ لکھواتا بھی ہو، تو ہمیں تو آج پتہ چلا کہ اس کی اپنی جو حیثیت ہے وہ تو یہ ہے، اور آگے زبان درازی وہ حضور کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ پہ کر رہا ہے، تو بہت زیادہ تعجب ہوا۔
حالانکہ یہاں پہ اس بات کو ذہن نشین فرمائیں کہ جس وقت سن 2016 میں امیر المجاہدین حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ پابند سلاسل تھے، تو آپ کی رہائی کے لیے حضور کنز العلماء نے پنجاب اسمبلی کے سامنے ایک دھرنا دیا تھا، اور جس وقت حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کو چھڑوایا گیا تو آپ نے شکریہ کے الفاظ حضور کنز العلماء کو فرماتے ہوئے ساتھ یہ شکوہ بھی کیا تھا کہ آپ نے ان 3 لوگوں کو جو ہے وہ بیان کے لیے موقع کیوں دیا ہے اور ان کو ساتھ شامل کیوں کیا ہے، یعنی کہ مفتی طاہر تبسم صاحب اور سید وسیم الحسن شاہ صاحب اور خادم حسین خورشید صاحب۔ تو اس وقت حضور کنز العلماء پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ میں نے تو مفتی طاہر تبسم صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ ان کو ساتھ شامل کیا اور ان کو جو ہے وہ بیان کا موقع دیا، یعنی کہ ان لوگوں کی حیثیت حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تھی۔ اس طرح کے اور بھی کئی دیگر معاملات ہیں، اور آج حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی آڑ لے کر، جو کہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، یعنی کہ ایسا واقعہ کراچی میں ہوا ہی نہیں کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ جو ہے وہ حضور کنز العلماء نے رکوایا ہو، یعنی کہ وہ بات سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کے اور اس کی آڑ لے کر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی ہمدردیاں لینے کے لیے جو بندہ آج ایک عالم ربانی پہ بکواسات کر رہا ہے اور مغلظات بک رہا ہے اور بازاری اور انتہائی گھٹیا زبان کا استعمال کر رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس وقت تحریک لبیک پاکستان پہ رمضان المبارک کے مہینے میں خون کی ہولی کھیلی گئی جامعہ مسجد رحمت للعالمین میں، تو اس وقت اس بندے کا کسی قسم کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، اور نہ اس کا کوئی کلپ نظر آتا ہے، نہ اس کی کوئی ویڈیو نظر آتی ہے، نہ کوئی آواز نظر آتی ہے۔ اور پھر جس وقت مرید کے میں خون کی ہولی کھیلی گئی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، اس وقت بھی اور آج تک اس بندے کی کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی، اور نہ ہی یہ بندہ منظر عام پہ نظر آتا ہے۔ میں یہاں پہ اس بات کو بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں وہ شاید ان باتوں کو ذہن میں نہیں رکھتے، یا شاید ان کو صرف اور صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے اور ایک ابتدا چاہیے ہوتی ہے حضور کنز العلماء کے خلاف بولنے کے لیے۔ یہاں پہ یعنی ویسے تو کئی لوگوں نے جو ہے وہ اپنا حصہ شامل کیا، گالیاں بکیں اور ذاتیات پہ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کی تصاویر کو بگاڑا گیا اور پھر کردار کشی کی انتہا کی گئی، لیکن حضور کنز العلماء پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بصیرت عطا فرمائی ہے اور رب ذوالجلال نے ان کو جو استقامت عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ نہ وہ پہلے لڑکھڑائے ہیں نہ گھبرائے ہیں، اور اس طرح کی مغلظات اور اس طرح کی بکواسات اور اس طرح کی نازیبا گفتگو اور گالم گلوچ اگر ان سے پریشان ہو کے یا دب کر وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے ہوتے تو ماضی میں کئی ایسے موڑ آ چکے تھے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ جس وقت حضور کنز العلماء پر ایک جھوٹی FIR کے ذریعے آپ کو گرفتار جو ہے وہ کیا گیا، تو انتہائی کٹھن وقت تو وہ تھا کہ جس وقت حضور کنز العلماء کے والد محترم جو ہیں اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ دنیا سے جو ہے وہ جا چکے، تو اتنا صدمہ پہنچنے کے باوجود اور پھر بھائی کے جنازے میں شرکت نہ ہونے کے لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کی فیملیز کے خلاف اور جو آپ کی والدہ محترمہ مرحومہ کے خلاف بکواسات کی گئیں، ان تمام باتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ نے جس وقت رہائی کے بعد پہلا بیان کیا مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں اور جو پہلی گفتگو کی، تو خدا کی قسم ہمیں اس دن ہی پتہ چل گیا کہ رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کے لیے اس بندے کو پہاڑ بنا کے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، جبل استقامت ہیں، اور یہی حقیقی عالم ربانی ہیں۔ خادم حسین خورشید صاحب اور کارکنان تحریک لبیک پاکستان، ان میں سے اکثر کارکنان وہ ہیں کہ جن کی فکری ولادت چند سال پہلے ہوئی، یعنی قبلہ غازی ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سارا معاملہ تھا
اس معاملے کے وقت اکثر لوگ ان میں سے نہیں تھے، اکثر لوگ حقائق سے واقف ہی نہیں ہیں، تو اس وقت حضور کنز العلماء کا جو کردار رہا، پھر آپ کا جو فتویٰ رہا، پھر شان رسول کانفرنس رہی، پھر اس کے بعد آپ نے جو تحریک رہائی غازی ممتاز قادری کو شروع کیا، پھر اس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شمولیت ہوئی، پھر پورا کارواں راولپنڈی میں پہنچا سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے خاندان غازی ممتاز قادری صاحب کو، اور پھر اس وقت ایک کارکن کی حیثیت سے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا حضور کنز العلماء کے قافلے میں شامل ہونا اور آپ کی داد و تحسین کرنا، اور پھر اس کے بعد حضور کنز العلماء کا وکلاء کو مکمل فائلیں تیار کر کے دینا اور کئی گھنٹے ان کی تیاری کروانا اور کیس کی مکمل پیروی کرنا، اور ایک مکمل تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے تحریک رہائی غازی ممتاز قادری صاحب، اور پھر پورے پاکستان میں ہر جلسے میں، ہر تقریر میں، جمعے کے ہر خطبے میں جس وقت نام لینا غازی ممتاز قادری صاحب کا مشکل تھا، اس وقت ان کا تعارف اور ان کو ہیرو ثابت کرنا، اور طاہر القادری صاحب جو کہ اس وقت کینیڈا میں بیٹھ کے غازی ممتاز قادری صاحب کے خلاف گفتگو کر رہے تھے، پاکستان کی سرزمین سے جس بندے نے طاہر القادری صاحب کا مکمل رد کیا اور غازی ممتاز قادری صاحب کو ہیرو ثابت کیا، اور علل اعلان فتویٰ جو ہے وہ مجمع عام میں پاکستان کی سڑکوں پہ لہرا کے آپ کو غازی قرار دیا، اور آپ کی حق میں جو ہے وہ ریلی اور حمایت کے لیے نکلے، وہ صرف حضور کنز العلماء ہی تھے۔ اور یہی تحریک رہائی غازی ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ چہلم کے موقع پہ پھر آگے جا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنورٹ ہوئی۔ تو یہ جو قریب کے لوگ ہیں جن کی فکری ولادت جو ہے وہ چند سال پہلے ہوئی، ان کو تو ان سارے حقائق کا معلوم ہی نہیں، اور جن قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا یہ لوگ نعرہ مار رہے ہیں، وہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ حضور کنز العلماء کو کیا کہتے تھے اور حضور کنز العلماء کی قیادت کو کیا سمجھتے تھے، یہ ان لوگوں کو شاید معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہے تو پھر یہ لوگ احسان فراموش ہیں۔ اور یہاں تک میں اپنی بات چونکہ کافی لمبی ہو گئی، چند باتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگرچہ درمیان میں اختلافات بڑے عروج پہ رہے، لیکن وہ اختلافات ذاتی نوعیت کے نہیں تھے، یعنی حضور قبلہ امیر المجاہدین اور حضور کنز العلماء کے درمیان جو اختلافات تھے وہ ذاتی نوعیت کے نہیں تھے، وہ کوئی پلاٹ کا معاملہ نہیں تھا، وہ کوئی پراپرٹی کا معاملہ نہیں تھا، وہ کوئی فیملی میٹر نہیں تھا، یعنی وہ دین کے لیے اور تحریک کے لیے اور مشن کے لیے وہ اختلافات تھے، اور وہ اختلافات بھی غیروں کی وجہ سے مارز وجود میں آئے تھے، یعنی اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے اور منزل مقصود سے کاروان کو ہٹانے کے لیے اور ان کی سوچ کو ہٹانے کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے تھے، اور جس پر حضور کنز العلماء نے اعتراض کیا تھا، اور آگے پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑتا چلا گیا۔